السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن میں دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو وہ خبر سناؤں گا جو سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیش کے باہر کی بھی فلسطین اور اسرائیل کی جو چل رہی ہے، فلسطین کی سپورٹ میں ایران ہو گیا، رشیا ہو گیا، کوریا ہو گیا، یمن ہو گیا، جس طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ قابل دید، قابل صلاحیت ہے، قابل فخر ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ اتنی مدد کر رہے ہیں فلسطین کی کہ ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو شرم بھی نہیں آتی ان کو، کیونکہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں، انہوں اپنی زندگی میں مہو ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو حرکتیں، نجیز حرکتیں جو کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کو موت کیسی آئے گی اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ چیز کا ڈر نہیں ہے۔ خاص کر میں سعودی عرب کی بات کروں گا آپ لوگوں سے، جس طریقے سے وہ گھنونی خواب بنے ہوا ہے، ایک ڈراؤنی خواب بنے ہوا ہے، اس کی ہر چیز کی آپ جتنا بھی نندا کرے، جتنی بھی لیے اس کو آڑے ہاتھ، وہ کم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا دیش بنے ہوا ہے، جبکہ ہم کو بڑا فخر تھا اس کے اوپر، بڑی تعریف کرتے تھے، لیکن وہ کرنے کی وجہ وہ مقام پر، اس کی جگہ پر ہمارا حرم شریف اور مسجد نبی مدینہ منورہ رہنے کی وجہ سے اس کو پوچھا جاتا ہے سعودی عرب کو، نہیں تو اس کو کوئی قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایران نے جو داڑ لگائی اس کو، جو دھتکار لگائی اس کو، اور جس طریقے سے اس کی نس کشی کرے، وہ قابل تعریف ہے۔ ایران نے کھلا بول دیا کہ یہ دوغلی پالسی اور یہ نیچ اور گریوی حرکت جو تو کرتا ہے، اس کا خمیازہ تیرے کو خود بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈغلی چال ایسی چلتا ہے، یہ پیچھے سے آتا، سامنے سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو خود کو معلوم ہے، اس کو احساس بھی ہے اور پتہ بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات ذرا کم کرتے ہوئے یہی بتائیں، کیونکہ اس کے بارے میں جتنا بھی بولو ہر الفاظ چھوٹا پڑے گا۔ ایک ایسا ڈراؤنی خواب بنے ہوا ہے جو ہمارے لیے ایک عبرت بنے ہوئی ہے، ہمارے لیے بات شرم کا وہ بنے ہوا ہے۔ نہیں تو ہم ہمارے پڑوسیوں کو بولتے تھے، لیکن یہ تو اس سے بھی گئے گزرے نکلے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ بہرحال اس پہ تو ایک الگ سے ویڈیو ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو ہمارے دیش میں جو انڈیا نے شپت لے لی ہے اور تیسری مرتبہ پھر جواہر لال نہرو کی برابری کرنے کے لیے انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی سرکار جو بنائی ہے، وہ سرکار کتنے دن چل سکتی ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ علم تو آپ لوگوں کو خود ہے، لیکن اس کی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ انہوں کسی طریقے سے یا کسی حال سے ہم بس حکومت بنا لے، باخر کا سب چلے گا۔ اور رہی بات جو چندرا بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش سے جیت کر آئے ہیں، جو ابھی چیف منسٹر کا ہدف بھی لینے والے، حلف لینے والے، ان کا ہدف تھا کہ کسی طریقے سے انڈیا میں رہ کر جتنا ہو سکتے ان کو دبایا بھی جائے اور ان کو نوچا بھی جائے اور موج مستی کری جائے۔ وہ ہاں ہاں بولتے ہوئے شپت لینے کا انتظار کر کے جو ہے سو اپنا کام انجام دے لیا اس نے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کل کے دن ناراض ہو کے یہ چلا جائے گا تو اس کا کیا ہوگا۔ اب اس کے پاس کتنے ایم پیز بڑے ہیں اور اس کا انڈیا الائنس کے پاس کتنے ہیں، بعد میں اس کا کیا ہوگا، وہ لوگ ادھر جا کے ملنے سے اس کو پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ابھی چندرا بابو نائیڈو نے بڑی مایوسی کا بھی وہ کیا اور کافی غصے کا مظاہرہ کیا، اس کے دل میں جو آئے، جو الفاظیں آئیں، انہوں نے وہ باتیں بتا دی اور بول دی، اور بول کر وہاں سے غصے کی حالت میں
وہ حال چھوڑ کر وہ میٹنگ چھوڑ کر نکل گئے اور وہ آندھرا پردیش بھی پہنچ گئے. آندھرا پردیش ابھی نہیں تو اور 2 دن رکنے والے تھے. انہوں 14 تاریخ کے دن آنے کی تیاری چل رہی تھی ان کی. 17 تاریخ کو شپت لینے کی تیاری چل رہی تھی. لیکن انہوں خالی ہاتھ گئے, ہلا لیتے ہوئے خالی ہاتھ آئے. اب ان کو ماما جی کا ٹھینگو ملا, وہ ٹھینگو لے کے آگے ناراض ہے کافی. وہ تو ہم کو معلوم ہے ان کو ٹھینگا ملتا ہے, ان کو ملے گا تو کچھ نہیں. ملا بھی اگرچہ تو نہ ہمارے کام کا ہے, نہ اپنے کام کا ہے, نہ دیش واسیوں کے کام کا ہے. رہی بات اب اس کی جس طریقے سے کھینچنا ہے, دبوجنا ہے, روندنا ہے, یہ سارے کام چندرابابو نائیڈو اور نتیش کمار کرنے کی تیاری میں تھے. نتیش کمار کو تو جو ہے سو 4 منسٹری مل چکی ہے, 4 منسٹری مل چکی ہے, جو کہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. وہ سوچا بھی نہیں تھا ویسے منسٹریاں اس کو مل گئے. لیکن ہوم منسٹری کی اس نے خواہش ظاہر کی تھی, وہ ہوم منسٹری تو اس کو نہیں ملی. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ گیم کتنا بھی لمبا ہو, کتنا بھی بڑا ہو, لیکن گیم ہی ہوتا, پلے ہوتا, وہ ختم بھی ہوتا ہے. تو یہ حالت میں ہوگا کہ وہ آپ لوگ خود دیکھیں گے, اور ان کا کیا انجام ہوگا یہ لوگ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ لوگ کو بھی پتہ ہے, انہوں بھی اچھی طرح سے واقف ہے اس چیز کا. ویٹ اینڈ واچ کا ماحول ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ یہ زیادہ دن چلنے والے نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. اب انہوں جھوٹی تسلی کچھ بھی دے لے, اپنے دل کو کچھ بھی بول کے بنا لے. اب ان کی ایک ہی ضد تھی بھائی, ان کو خود معلوم تھا کہ سرکار نہیں کر سکتے, کیونکہ توڑ پھوڑ کی سرکار جس طریقے سے جو ان کے منشے تھے, ان کے ارادے تھے, جو ان کی سوچ تھی, کسی طرح دیش کو ہندو راشٹر بنایا جائے, مسلمانوں کے ساتھ اور زیادتی کی جائے, اور نئے قانون جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے لاگو کیا جائے. لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب ان کی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ انہوں اپنے آپ میں ایک خوف بنے ہوئے ہے, اور یہ حاصل تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور یہ سب آپ لوگ بھی اچھی طرح دیکھیں گے. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو بھلا میں یہی کہوں گا اور یہی سناؤں گا. اب ذرا موسم بھی چینج ہو رہا, اور تھوڑا سا تمہارے بھائی کو زکام بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی اتنی اچھی خبریں آپ لوگوں کو بغیر سنائے کے, بغیر بولے کے رہا بھی نہیں جا سکتا. کیونکہ جو ذمہ داری لیے ہیں وہ ذمہ داری تو نبھانی پڑتی ہے. اگرچہ یہی کام اگرچہ گودی میڈیا وقت کے رہتے ہوئے ایمانداری سے بتا دیتی تو دیش واسیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور دیش واسی اس وقت اتنا جو پریشان حال تھے وہ پریشان کبھی نہیں ہوتے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.